الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، انسان کو اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے مختلف وسائل کی ضرورت ہے۔ اسے ہوا کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، خوراک چاہیے، مکان چاہیے، اور زندگی گزارنے کے جو ضروری آلات کار ہیں ان کے بغیر انسان کے لیے دنیا میں رہنا تقریباً ناممکن ہے۔ لیکن یاد رکھیے، ان تمام ضروریات سے زیادہ انسان کو پیغمبر اور نبی کی ضرورت ہوا کرتی ہے، کیونکہ نبی نے ہی آ کر انسان کو یہ سکھانا ہے کہ ان چیزوں کا درست استعمال کیسے ہے۔ ایک مسلمان جو اللہ جل جلالہ پر ایمان رکھتا ہے، وہ کسی بھی دنیاوی چیز کو، کسی بھی چیز کو، خواہ وہ دنیاوی ہی کیوں نہ ہو، اس کا استعمال اللہ جل جلالہ کی رضامندی کے مطابق کرنے کا پابند ہے، اور اللہ کی رضامندی بتلانے کا ذمہ دار پیغمبر ہوا کرتا ہے۔ یہ فریضہ اور منصب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو تفویض کر رکھا ہے کہ وہ روئے زمین کے بسنے والے انسانوں کو یہ بتلاتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ کی رضا کس چیز میں ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ انسان کو دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے دیگر ضروریات زندگی کے مقابلے میں پیغمبر کی ضرورت زیادہ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کے نقطہ آغاز سے ہی انبیاء کرام کا سلسلہ شروع کیا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ انسان دنیا میں ہو لیکن اس کے پاس رہنمائی کے لیے کوئی پیغمبر کی تعلیمات نہ ہو، اللہ جل جلالہ کی وحی نہ ہو۔ ایسا تو ہوا ہے کہ دو پیغمبروں کے درمیان کچھ وقفہ آ گیا ہو، لیکن اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی پچھلے پیغمبر کی تعلیمات موجود ہوا کرتی تھی۔ لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ انسان ہو لیکن اس سے پہلے یا اس کے زمانے میں کوئی پیغمبر نہ ہو اور اس کے پاس تعلیمات نہ ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جب پہلا انسان بھیجا تو اسے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ پہلا ہی انسان اس دنیا میں مہذب تھا، اللہ جل جلالہ کا سکھایا ہوا تھا، تہذیب یافتہ تھا، تعلیم یافتہ تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کا نمائندہ تھا، اس روئے زمین پر پیغمبر کے منصب پر فائز تھا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ نے ان تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، یعنی جو ان کے لیے ضروری تعلیم تھی اللہ تعالیٰ نے جنت سے ہی ان کو دے کر بھیجی، اور فرشتوں کے ساتھ انہیں مقابلے کے امتحان میں بھی بٹھایا۔ اس امتحان میں اپنی فوقیت بھی ظاہر کی۔ فرشتوں کو بھی یہ معلوم ہوا کہ اللہ جل جلالہ یہ جو نئی مخلوق پیدا کرنے جا رہا، جس کو اللہ تبارک و تعالی خلافت ارضی کا منصب سپرد کر رہا ہے، تو یہ اگر افضل ہے، اگر ہمیں خلافت کا منصب نہیں ملا اور اس انسان کو ملا ہے، تو فضیلت کی جو بنیاد ہے وہ موجود ہے، اور وہ علم ہے۔ اللہ جل جلالہ نے فرشتوں کے سامنے اس کو ثابت کیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اس طریقے سے روئے زمین پر بھیجا، اور پھر انبیاء کرام کا ایک سلسلہ شروع ہوا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کرام کی آمد کا سلسلہ اس روئے زمین پر چلتا رہا۔ ہر دور میں، ہر علاقے میں، ہر قوم میں کوئی نہ کوئی پیغمبر ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے اس علاقے کے رہنے والوں کو اللہ جل جلالہ کی تعلیمات بتلائی ہیں۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں گزری، کوئی قوم ایسی نہیں گزری جس میں ہماری طرف سے کوئی ڈرانے والا نہ گیا ہو۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بھیجنے کا ایک قانون بیان فرما رہے ہیں کہ جب بھی ہم نے کوئی
پیغمبر بھیجے ہیں کسی علاقے میں کسی قوم کی طرف تو وہ اسی قوم کا ہم زبان ہوا کرتا تھا، اسی قوم کو انہی کی زبان میں اللہ جل جلالہ کی تعلیمات بتلایا کرتا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کے ہر گوشے میں بسنے والی ہر قوم کی طرف کوئی نہ کوئی پیغمبر بھیجا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تمام پیغمبروں کی تاریخ ہمیں بتلائی نہیں گئی۔ قرآن کریم میں صرف 25 انبیاء کا تذکرہ ہے، اور یہ تمام وہ انبیاء ہیں جو عرب میں گزرے، شام میں گزرے۔ آپ دنیا کا نقشہ اٹھائیں تو عرب اور شام کا چھوٹا سا گول دائرہ بنے گا، اور اسی دائرے میں جو انبیاء کرام تشریف لائے اللہ تبارک و تعالی نے انہی کا ذکر قرآن کریم میں کیا ہے۔ باقی پوری دنیا میں کہاں کہاں اقوام آباد ہیں جن کی طرف اللہ نے نبی بھیجے، قرآن کریم ان سے خاموش ہے، کیونکہ یہ قرآن کریم کا موضوع نہیں ہے۔ قرآن کریم کوئی تاریخ کی کتاب تو نہیں ہے کہ وہ آپ کے سامنے گزشتہ پورے زمانے کی تمام انبیاء کرام کی تاریخ بیان کرے۔ قرآن کریم تو ایک سبق حاصل کرنے کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے کچھ انبیاء کرام کے واقعات آپ کو سناتا ہے کہ بالخصوص یہ جو انبیاء کرام کی تاریخ قرآن کریم میں بیان ہوئی ہے، یہ وہ انبیاء کرام ہیں جو عرب کے قرب و جوار میں آباد تھے، اور ان کی اقوام سے اہل عرب واقف تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے عربوں کو ان اقوام کے حالات سنائے، کیونکہ وہ پہلے سے ان سے واقف تھے کہ یہ قوم ہے اور تم ان اقوام سے واقف ہو، ان کی طرف ہم نے یہ پیغمبر بھیجے، اور انہوں نے ان انبیاء کرام کی مخالفت کی اور اس کے نتیجے میں ہم نے ان کو ہلاک کیا۔ تو ان انبیاء کرام کے واقعات سنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ عرب ان سے واقف تھے، تاکہ ان کے واقعات سن کر عربوں کو، قریش کو اور جزیرہ عرب میں آباد لوگوں کو سبق ملے۔ اس لیے اللہ نے ان انبیاء کرام کے واقعات سنائے، اور دیگر جو انبیاء اللہ نے دنیا میں بھیجے ہیں ان کے واقعات نہیں سنائے گئے، اور اس کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے پیغمبر بھیجے، مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ، ان میں سے کچھ انبیاء ایسے ہیں کہ ہم نے ان کے قصے آپ کو سنائے، ان کی تاریخ آپ کو بتلائی قرآن کریم میں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور ان میں سے ایسے انبیاء ہیں جن کی ہم نے تاریخ آپ کو نہیں بتائی، جن کی قصے ہم نے آپ کو نہیں سنائے۔ تو یہ تو قرآن کریم خود واضح کر رہا ہے کہ یہ جن انبیاء کرام کے واقعات ہم نے آپ کو سنائے ہیں، جو 25 انبیاء کے نام قرآن کریم میں ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے پیغمبر صرف یہ تھے، بلکہ ان کے علاوہ بھی بہت انبیاء گزرے، لیکن ہم نے آپ کو ان کے واقعات نہیں سنائے، اور انہی انبیاء کے واقعات آپ کو سنائے گئے کہ جن واقعات کی سننے میں عربوں کے لیے کوئی سبق پوشیدہ تھا۔ اب مکمل انبیاء کتنے تھے اس کا ذکر کسی واضح روایت میں نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں معروف ہے کہ انبیاء کرام 1,24,000 کم و بیش تشریف لائے ہیں دنیا میں، تو اس کی بنیاد ایک روایت ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے کہ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جل جلالہ نے کتنے انبیاء بھیجے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، اور ان میں سے 313 رسول گزرے ہیں، اور باقی سارے نبی کے منصب پر فائز تھے۔ تو اس روایت کی بنیاد پر 1,24,000 کا عدد معروف ہوا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ روایت مضبوط نہیں ہے، محدثین اسے قابل حجت نہیں سمجھتے۔ اور بھی کچھ روایات میں انبیاء کرام کی دیگر تعدادیں مذکور ہیں، لیکن وہ تمام روایات ایسی ہیں جو کہ کمزور ہیں، جن سے دلیل نہیں پکڑی جا سکتی۔ اس لیے حتمی طور پر یہ کہنا مشکل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کتنے انبیاء بھیجے ہیں۔ بس اتنا ہی معلومات کے لیے کافی ہے کہ اللہ جل جلالہ نے دنیا کے ہر قوم کے لیے انہی کی زبان میں
کوئی نہ کوئی پیغمبر بھیجا، یہ الگ بات ہے کہ ان کی تاریخ محفوظ نہ رہ سکی۔ چنانچہ بہت سارے ایسے حضرات ہیں، محققین ہیں، جنہوں نے دنیا کے مختلف معروف شخصیات جو تاریخ میں گزری ہیں ان کے بارے میں پیغمبر ہونے کی رائے کا اظہار کیا۔ تو بہرحال یہ ایسی آراء ہیں جن کا انکار بھی ممکن نہیں ہے اور ان کا اس بات بھی مشکل ہے، کیونکہ اس کے پیچھے کوئی واضح دلیل نہیں ہوتی۔ تو اتنا ہی کافی ہے معلومات کے لیے کہ اللہ جل جلالہ نے بہت سارے انبیاء بھیجے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ان کی تاریخ ہمیں بتلائی گئی ہو۔ تو خیر، یہ انبیاء کرام کا سلسلہ تھا جو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر اس سلسلے کو تکمیل تک پہنچایا گیا، اور جب سلسلہ مکمل ہوا تو اس کو ختم کر دیا گیا کہ اب آپ کے بعد مزید کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کے بعد کوئی پیغمبر آئے گا۔ جب بھی کوئی پیغمبر دنیا میں تشریف لائے اور ان کے بعد اگلے پیغمبر کو تشریف لانے میں اگر کچھ وقت گزرا ہو، تو جیسے ہی دنیا پیغمبر کے زمانے سے دور ہوتی تھی تو ویسے ہی دنیا کے اندر پھر بدعمالی شروع ہو جاتی تھی، اللہ جل جلالہ کی نافرمانی شروع ہو جاتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے کوئی 550 برس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اب یہ درمیان میں 5-5.5 صدیوں کا وقفہ ہے جس میں کوئی پیغمبر دنیا میں نہیں آیا۔ تو اس طویل وقفے میں پیغمبر نہ آنے کی وجہ سے یا تعلیمات موجود نہ ہونے کی وجہ سے یا پیغمبر کے زمانے سے دوری کی وجہ سے لوگ مشکلات کا شکار ہوتے گئے۔ عربوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تھے، ان کے بعد حضرت اسماعیل تھے، اور ان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ بنی اسرائیل میں عیسیٰ علیہ السلام آئے اور ان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ تو اس طریقے سے ایک طویل زمانہ لوگوں نے بغیر نبی کے گزارا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ نشیب کی طرف، اخلاقی زوال کی طرف ہر آنے والا دن لوگوں کی رفتار زیادہ ہو جایا کرتی تھی، کہ ہر آنے والا دن گناہوں کے اعتبار سے پچھلے دن سے زیادہ شدید ہے۔ چنانچہ 6 صدی عیسوی میں اس دنیا میں جتنے فتنے رونما ہوئے، اخلاقی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، معاشرتی حوالے سے، جنسی اعتبار سے لوگ جتنی بے راہ روی کا شکار ہوئے، شاید ہی دنیا میں اس کی نظیر ملتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جو دنیا کی عمومی صورتحال تھی وہ یہ کہ اس وقت دنیا میں چند بڑی سلطنتیں تھیں۔ ایک تو روم کی سلطنت تھی، اور وہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے۔ عیسائیوں کی حکومت تھی روم پر، اور یہ ان کی بدقسمتی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر چلے جانے کے تھوڑی ہی عرصے کے بعد ان کی امت نے اپنے پیغمبر کی تعلیمات کی بنیادیں ہی تبدیل کر دی تھی۔ بنیادی اصول ہی دین عیسوی کے ان کی امت نے تبدیل کر کے رکھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ خدائی تعلیمات کا حلیہ بگڑ گیا۔ اللہ جل جلالہ کے احکامات میں اتنا تغییر آیا کہ کہاں اصل حکم اور کہاں اب تبدیل شدہ صورت۔ عیسائیوں میں تثلیث کا عقیدہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ جانے کے بعد تھوڑی ہی عرصے کے بعد تثلیث کا عقیدہ وجود میں آیا، جو کھلا ہوا شرک تھا۔ گویا کہ امت عیسوی نے، عیسائیوں نے پیغمبر کے جانے کے تھوڑی ہی عرصے کے بعد جو مذہب کی بنیاد تھی توحید، اسی پر ہی تیشہ چلایا، اسی کو تبدیل کیا اور شرک کرنے لگ گئے۔ تو جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا ویسے ہی لوگوں کی بے راہ روی میں اضافہ ہوتا گیا۔ اب روم میں عیسائی تھے، انہوں نے تھوڑی ہی عرصے کے بعد کلامی مباحث شروع کر دیے، عقیدوں میں اختلاف شروع ہو گئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ انسان تھے یا خدا تھے۔ اس قسم کے عجیب و غریب مباحث ان کے ہاں شروع ہوئے، اخلاقی طور پر بے راہ روی کا شکار ہوئے،
معاشی اعتبار سے سود خوری اور مزید جو معاشی ناہمواریاں تھیں، معاشی ناہمواریوں کے جو اسباب تھے وہ ان میں رائج پا گئے۔ دوسرے نمبر پر یہود کی قوم تھی، یہ اپنے آپ کو اہل کتاب سمجھتے تھے، تو عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان اس وقفے میں بڑی سخت لڑائیاں ہوئیں۔ غلبے کے اعتبار سے عیسائی تھے، حکومت ان کی تھی، یہودی ان کے مغلوب تھے، لیکن یہودی وقتاً فوقتاً بغاوت کرتے تھے اور عیسائی ان کی بغاوت کو چلنے میں ان کو مٹا کے رکھ دیتے تھے۔ تو یہ صورتحال روم کی سلطنت میں چل رہی تھی۔ دوسری طرف ایران کی سلطنت تھی، یہ مجوسی تھے، آگ کے پجاری تھے، اور ان کے ہاں اخلاقی صورتحال یہ تھی کہ ان میں دو نظریات رواج پا گئے تھے۔ ایک نظریہ یہ تھا کہ دنیا میں انسان کو تجرد کی زندگی بسر کرنی چاہیے، شادی شدہ زندگی کے خلاف انہوں نے لوگوں کو آمادہ کیا کہ تنہا رہو، مجرد رہو، بغیر بیوی کی زندگی گزارو۔ اب یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے کہ وہ تجرد کی زندگی گزارے، تو رد عمل کے طور پر ایک دوسرا نظریہ وجود میں آیا، اور اس نے پہلے نظریے کے رد عمل میں دنیا کی ہر خاتون ہر مرد کے لیے حلال کر دی، چاہے وہ خونی رشتہ ہی کیوں نہ ہو۔ اب یہ دونوں انتہائی تھی کہ ایک طرف تجرد کی زندگی ہے اور دوسری طرف پھر اتنی بہراہ روی ہے کہ پھر خواتین میں تمیز ہی ختم ہو گئی کہ یہ محرم رشتہ ہے یا نامحرم رشتہ ہے۔ چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایران میں سرکاری سطح پر محرمات کے ساتھ شادیوں کا رجحان بنا۔ ایران کا مشہور بادشاہ گزرا ہے، یزدگرد دوم نام تھا اس کا، اس نے اپنی بیٹی کو اپنی زوجیت میں رکھا تھا ایک طویل عرصہ، اور پھر بعد میں اسے قتل کر دیا۔ ایک اور بادشاہ ان کا گزرا، بہرام نام تھا اس کا، اس نے اپنی بہن کے ساتھ ازدواجی تعلقات رکھے ہوئے تھے۔ تو ایران کی سلطنت کی بہراہ روی کا یہ عالم تھا۔ تیسرے نمبر پر یہ مشرق یہ وسطی ایشیا کا علاقہ ہے، ہندوستان ہے، چین ہے، یہ مختلف علاقے تھے۔ ان میں بدھ مت اور ہندو مت کا مذہب تھا، قدیم مذاہب ہیں، اور یہ بھی جنسی اعتبار سے اتنی بہراہ روی کا شکار تھے کہ انہوں نے آلات تناسل تک کو بدھ کا درجہ دے کر ان کی عبادت کیا کرتے تھے، اور معاشرتی طور پر ان کے ہاں ناہمواری کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے باقاعدہ مذہبی طور پر، قانونی طور پر انسانوں میں تفریق کی تھی کہ یہ انسان اس درجے کا ہے، یہ اس سے نچلے درجے کا ہے، اور یہ بالکل ہی کم درجے کا ہے۔ تو اس طریقے سے اس علاقے کی صورتحال تھی۔ اور جہاں تک جزیرہ عرب کا تعلق ہے تو اس کا تو اللہ ہی حافظ تھا۔ یہاں پر نہ تو کوئی مرکزی حکومت ہے، عربوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کوئی مرکزی حکومت نہیں دیکھی۔ عربوں کے جو سرحدی علاقے تھے ان میں سے کچھ روم کی سلطنت کے ماتحت تھے، کچھ ایران کی سلطنت کے ماتحت تھے، ان کے سرحدی علاقے۔ باقی جو جزیرہ عرب تھا اس نے ہمیشہ آزاد زندگی بسر کی ہے، قبائلی کلچر تھا، ہر قبیلے کا اپنا قانون۔ یہاں ایک قبیلہ آباد ہے تو ان کا اپنا قانون ہے، اس سے آگے دوسرا قبیلہ آباد ہے تو ان کا اپنا قانون ہے۔ کوئی مرکزی حکومت نہیں ہے جو پورے جزیرہ عرب کو کنٹرول کر سکے۔ سیاسی اعتبار سے ان کا یہ حال تھا۔ اخلاقی طور پر بہراہ روی اور فحاشی میں اتنا آگے تھے کہ بیت اللہ کا طواف ان کے ماحول میں ننگے ہو کر کیا جاتا تھا، بے لباس ہو کر۔ قریش نے ایک نظریہ تشکیل دے رکھا تھا کہ ہم جو حرم کے رہنے والے ہیں مکہ مکرمہ کے، انہوں نے اپنے آپ کو ایک خاص قسم کی مخلوق کے طور پر متعارف کروایا تھا اور اپنا نام رکھا تھا ہمس، اور یہ شرط رکھی تھی کہ جو باہر سے قبیلہ آئے گا خواہ وہ کتنا ہی معزز کیوں نہ ہو، لیکن بیت اللہ کے طواف کے لیے اسے اہل حمص میں سے، قریش میں سے کسی کا لباس چاہیے۔ وہ کسی قریشی کا لباس لے کر اس کو پہن کر پھر طواف کر سکتا تھا۔ گویا کہ طواف کے لیے انہوں نے یہ یونیفارم متعارف کروایا تھا اور وہ ان کا لباس تھا۔ اگر باہر سے کسی آنے والے کو کسی قریشی کا لباس
لباس میسر نہ ہوتا کسی بھی وجہ سے تو اسے اپنے لباس میں طواف کرنے کی اجازت نہیں تھی، خواہ اس کو بے لباس ہو کر طواف کرنا پڑے، لیکن اپنے لباس میں کسی بھی صورت میں وہ طواف نہیں کر سکتا تھا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، یہاں تک کہ خواتین بھی بے لباس ہو کر طواف کرتی تھی۔ چنانچہ ایک خاتون اسی حال میں طواف کر رہی تھی اور اس کی زبان پہ یہ اشعار تھے کہ اليوم یبدو کلہ او بعضہ وما بدا منہ فلا احلہ، کہ آج میرے سطر کا کچھ حصہ یا سارا حصہ ظاہر ہو رہا ہے، اور جو حصہ ظاہر ہو رہا ہے تو وہ میں کسی کے لیے حلال نہیں کر رہی۔ تو اس قسم کے اشعار پڑھ کر وہ طواف کر رہی تھی، اور عربوں کے ہاں یہ صورتحال تھی کہ وہ عین طواف کرتے ہوئے بے حیائی کے افعال سر انجام دیتے تھے۔ طواف کرتے کرتے کسی لڑکی کے ساتھ بوس و کنار کرنا اور اس قسم کے فحاشی والے افعال کرنا یہ ان کے ماحول میں عام تھا۔ چنانچہ ایک سیرت نگار نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ یثرب، جو بعد میں مدینہ منورہ کے نام سے معروف ہوا، قدیم نام اس کا یثرب ہے، تو یثرب کے کسی قبیلے نے قریش کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا۔ اب وہ قریش میں مکہ میں موجود تھا، تو قریش نے ان کو کہا کہ اب تم لوگوں نے طواف کرنے جانا ہے تو ہمارے ہاں کا عام رواج ہے کہ بعض اوقات ہمارا کوئی نوجوان لڑکے اور لڑکی کا جوڑا عین طواف کرتے کرتے آپس میں بوس و کنار کرتا ہے، معاشقے لڑاتا ہے، اور یہ ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ تو یثرب والوں نے یہ سن کر ان کے ساتھ اتحاد توڑ دیا، وہ معاہدہ ہی ختم کر دیا کہ تم لوگ تو اخلاقی طور پر اس قدر گرے ہوئے ہو، تمہارے ساتھ کون معاہدہ کرے گا۔ تو یہ ان کی اخلاقی صورتحال تھی۔ محرم رشتوں پر وہ قبضہ جما کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اگر کسی کے والد کا انتقال ہو جاتا تو وہ اپنے والد کی جو بیویاں تھیں، جو اس کی سوتیلی مائیں ہوتی تھیں، وہ ان پر قبضہ جما کے بیٹھ جایا کرتا تھا۔ بہرحال روی کا یہ عالم تھا کہ ان کے ہاں قانونی طور پر شادی کی مختلف صورتیں رائج تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ایک روایت میں اس کو واضح فرمایا کہ اہل عرب میں زمانہ جاہلیت میں شادی کے یا نکاح کے 4 طریقے تھے۔ ایک طریقہ تو وہ تھا جس کو بعد میں اسلام نے بھی اپنا لیا کہ شرفاء کے ہاں نکاح کا یہ طریقہ کار تھا کہ لڑکے کے جو گھر والے تھے وہ لڑکی کے جو سرپرست تھے باقاعدہ ان سے رشتہ مانگتے تھے، اور ادھر سے مہر طے ہوتا تھا، پھر باقاعدہ ایک مجلس میں جمع ہوتے تھے، اور اسی مجلس میں جو ان کا طریقہ کار تھا نکاح کا خطبہ پڑھ کر پھر رخصتی ہوتی تھی۔ خطبہ نکاح جو ہمارے ہاں ہے وہ تو بعد میں رائج ہوا، عربوں کا خطبہ نکاح یہی ہوتا تھا، لڑکے والوں میں سے کھڑا ہو کر اس کے اوصاف گنواتا تھا، یہی ان کے ہاں خطبہ ہوتا تھا، اور پھر رخصتی ہو جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح اسی طریقہ کار پر کیا تھا۔ جناب ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرپرست تھے، ان کی سرپرستی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعزہ اور اقرباء کو لے کر حضرت خدیجہ کے گھر تشریف لے گئے۔ جب مجلس جمی جس میں حضرت خدیجہ کے بھی سرپرست تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی سرپرست تھے، تو حضرت ابو طالب کھڑے ہوئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف گنوائے۔ تو اسی طریقہ کار کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، اور یہی طریقہ کار تھا جو عربوں کے شرفاء میں اس کا رواج تھا۔ دوسرے نمبر پر نکاح کا ایک طریقہ تھا جسے فقہی اصطلاح میں نکاح استبزاء کہتے ہیں، کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو کہتا تھا کہ تم جاؤ اور فلاں بڑے سردار یا اس نامور نسب والے سے بدکاری کرواؤ، اور پھر جب تک اس کی بیوی کو اس آدمی سے حمل نہیں ٹھہرتا تھا، یہ آدمی اپنی بیوی کے قریب نہیں جاتا تھا تاکہ اس کا حمل اس کو ہو جائے اور پھر وہ بچہ بھی ہو۔ اس کا مقصد یہ ہوتا تھا تاکہ میرے ہونے والے بچے کا نسب عالی ہو۔ اتنا جاہلانہ طریقہ کار تھا کہ بچے کا نسب اونچا کرنے کے لیے کسی اچھے نسب والے کے پاس بھیج کر اپنی بیوی کو بدکاری کرواتے تھے۔ تو یہ ایک طریقہ کار تھا ان میں۔ تیسرا طریقہ یہ تھا کہ عربوں میں کچھ پیشہ ور خواتین ہوتی تھیں، اور انہوں نے اپنے گھر پہ جھنڈے لگائے ہوتے تھے۔
اس جھنڈے کو دیکھ کر جو تماشبین لوگ ہوتے تھے وہ وہاں جاتے تھے اور اپنی ہوس پوری کرتے تھے. تو اس عورت کے ساتھ 8-8 10-10 لوگوں کے تعلقات ہوتے تھے, اور جب اس کا کوئی بچہ ہوتا تھا تو وہ اپنے سے جتنے اس کے متعلق لوگ ہوتے تھے ان سب کو بلاتی تھی. کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ انکار کرے, یہ ان کا کلچر تھا. تو ان سب کو بلا کے کہتی تھی کہ یہ بچہ تم میں سے فلاں شخص کا ہے. اس عورت نے اس بچے کو جس کے نام لگا دیا تو وہ قانونی طور پر اسی کا سمجھا جاتا تھا. چوتھا طریقہ یہ تھا کہ اسی طریقے سے ایک عورت کے ساتھ بہت سارے لوگوں کے تعلقات ہوتے تھے, اور جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو قیافہ شناس کو بلایا جاتا تھا, اور وہ اندازہ لگاتا تھا کہ اس بچے کی شکل کس سے ملتی ہے. تو اپنے فن کی بنیاد پر وہ اس بچے کو اس عورت سے تعلق رکھنے والوں میں سے کسی مرد سے منسوب کر دیتا تھا, اور وہ پھر اسی کا بیٹا تصور ہوتا تھا. تو یہ 4 قسم کے طریقے ان کے ہاں رائج تھے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, آپ کی بعثت ہوئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بے راہ روی پر مشتمل سارے طریقے عربوں سے ختم کر دیے. تو یہ میں نے ایک مختصر مثال آپ کو دی کہ عربوں میں بے راہ روی اور فحاشی کا کیا عالم تھا. ایک ان کی اخلاقی صورتحال یہ تھی کہ عرب اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے. یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ عرب اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے. اس کی مختلف وجوہات تھی. ایک وجہ تو یہ تھی کہ انہیں یہ خوف ہوتا تھا کہ لڑکی کو تو کھلانا پڑے گا اور لڑکا کما کر لائے گا. تو یہ بھی نفرت کی ایک وجہ تھی ان کے ماحول میں کہ وہ بچیوں کو پسند نہیں کرتے تھے. ایک اور بنیادی وجہ ان میں یہ تھی کہ عربوں کے ہاں قبائلی حمیت تھی, غیرت کی یہ صورتحال تھی کہ وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی کسی سے کریں. یہ ان کے ہاں عجیب بد فطرت قسم کی غیرت تھی. اب بیٹی کو گھر بھی نہیں رکھ سکتے جوانی کے بعد, اور شادی کرنا ان کی غیرت کو گوارا نہیں ہے, تو وہ بچپن میں ہی اسے زندہ دفن کر دیتے تھے. ایک تیسری وجہ یہ بھی تھی کہ عربوں میں غارت گریاں ہوتی تھی. ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر بغیر کسی وجہ کے حملہ آور ہوتا تھا, اور حملہ آور قبیلہ اگر غالب ہو جاتا تو وہ مغلوب قبیلے کا مال لوٹ کر لے جاتا تھا. مال و دولت بھی لے جاتا, سامان بھی لے جاتا, اور لڑکیاں اغوا کر کے لے جاتا. تو بعض اوقات کچھ عربوں کو یہ خوف کھائے جاتا تھا کہ کہیں دشمن قبیلہ حملہ کر کے میری اس بچی کو اغوا نہ کر لے, تو اس خوف کی وجہ سے وہ بچپن میں ہی اسے زندہ دفن کرتے تھے. تو یہ مختلف نظریات ان کے ہاں رائج تھے, اور انہی تصورات کے تحت وہ اپنی بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیتے تھے. اخلاقی طور پر یہ عالم تھا ان کا کہ اپنی بچیوں کو نہیں بخشنا, اپنی سوتیلی ماؤں کو زوجیت میں لے لینا, اور باقی دنیا کی صورتحال میں نے عرض کر دی کہ محرم اور نامحرم رشتوں کی تفریق تک نہیں ہے. ایسے ماحول میں اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا, اور محض 23 سال کے عرصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پست قوم کو اخلاقی پستیوں سے اٹھا کر اخلاق کے معراج تک پہنچایا. ایک وہ زمانہ تھا جب پورے مکہ میں لکھنے پڑھنے والے لوگ صرف 13 تھے, اور پھر وہ زمانہ بھی آیا جب یہی قوم علم کو اپنے لیے فرض کا درجہ دینے لگی, اور پوری دنیا میں علم کی شمع اگر روشن کی تو انہی مسلمانوں نے کی. ایک وہ زمانہ ہے کہ اپنے محرم رشتہ دار عربوں کی حیوانیت سے محفوظ نہیں ہیں, اور پھر وہ زمانہ بھی آیا جب یہی عرب پوری دنیا میں عورتوں کے حقوق کے محافظ بن گئے کہ خواتین کی عزت ہے, احترام ہے, وراثت میں حق ہے. اگر وہ ماں کے درجے میں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے, اگر وہ بیٹی ہے تو اس کی پرورش کے بدلے میں جنت کا وعدہ ہے. تو یہی عرب تھے جو اخلاقی زوال کی گہرائیوں میں تھے, پاتال میں تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صفر سے اپنے کام کا آغاز کیا, اور محض 23 سال کے عرصے میں پھر اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا. اور کہاں وہ زمانہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر اپنی قوم کے سامنے یہ صدا لگائی کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اے میری قوم تم اللہ پر ایمان لے آؤ, تمہارے لیے کام
کامیابی اسی میں ہے، اور آپ کی اس پکار کے جواب میں آپ کے سب سے قریبی رشتہ دار آپ کے چچا ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا، لیکن اس کے محض 23 سال کے بعد اسی کوہ صفا کے پڑوس میں میدان عرفات میں کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کی تکمیل پر اپنے صحابہ کرام سے گواہی لی، اور آپ نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچایا؟ تو تمام صحابہ نے جو 1.25 لاکھ کے قریب وہاں موجود تھے، انہوں نے بیک آواز ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے پیغام پہنچایا، امانت ادا کر دی، نصیحت فرما دی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک انگلی آسمان کی طرف اٹھا کے فرمایا اللہم اشہد، کہ یا اللہ آپ گواہ رہی کہ میں نے آپ کی طرف سے تفویض کردہ ذمہ داری سر انجام دے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کردار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کامیاب سیرت تھی۔ تو میرے بھائی، یہ مختصراً میں نے آپ کے سامنے عرض کی، یہ ربیع الاول کا آغاز ہے۔ تو اس مہینے میں مسلمانوں کا، بالخصوص ہمارے معاشرے میں، پاکستان میں، اس علاقے میں رہنے والے جو مسلمان ہیں، ان کا کسی حد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ہم کچھ سیرت کا مطالعہ کر لیں، سیرت پڑھ لیں۔ 12 ربیع الاول آنے والا ہے، جھنڈیاں بعد میں لگائیے، پہلے کچھ سیرت کا مطالعہ کر لیں۔ اگر ایک آدمی نے سیرت پڑھی نہیں ہے اور وہ جھنڈیاں لگا رہا ہے، قمقمے لگا رہا ہے، تو یہ حماقت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہاں، آپ سیرت کا مطالعہ کر لیں، اس کے بعد آپ کو حق ہے کہ آپ اپنے پیغمبر کی آمد کا دن منائیں، خوشیاں منائیں۔ اگر ایک آدمی نے فرض ہی ادا نہیں کیا، ایک طالب علم سوال لکھتا نہیں ہے اور پرچے کے ارد گرد خوبصورت حاشیے لگاتا ہے، تو اس سے بڑا احمق کون ہوگا؟ تو یہ دن بجائے ان کاموں میں لگانے کے تعلیمی طور پر صرف کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، اور اس کے بعد پھر خوشی منانے کا آپ کو حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔